السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنی حقیقت سے واقف ہیں۔ آج ہم سارے مسلمان بھائی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی تعریف، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے نام کی دعوت، اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک مسلم کو پتہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے اسی وقت خوش ہوگا جب ہمارا کارنامہ دین کے اوپر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم عیش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، مزہ لے رہے ہیں ہم دنیا کے اندر، عیاشی کر رہے ہیں ہم دنیا کے اندر، لیکن میرے بھائیوں، ہر ایک انسان کو پتہ ہے چند دن کا یہ دنیا ہے۔ چند دن کے بعد یہ خوشی، یہ ہماری بلڈنگ، یہ ہمارا پراپرٹی، یہ ہمارا فلیٹ، ہر چیز میرے بھائیوں چھن جائے گا ہم سب سے، اور ہم سب کو ذرہ برابر بھی بھائیوں فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا دنیا کے اندر برائی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طریقہ پر چلنا، ایک نہ ایک دن ہمارے اوپر بہت زور کا جھٹکا پڑنے والا ہے، اور وہ جھٹکا یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ موت کا جو وقت آئے گا، ہر شے کو مرنا ہے،
ہر ایک جاندار کو مرنا ہے. جتنے دنیا کے اندر آئے سب کے سب اس دنیا کو چھوڑ کر گیا. اس دنیا کے اندر جو ترم خاں بن کر گھما کرتا تھا آج اس کے جسموں کو کیڑا مکوڑا کھا کر برباد کر دیا. جو اپنے جسم کو پرفیوم لگا کر معطر بنا کرتا تھا آج اس کا جسم ایک مٹی کا بنا ہوا پڑا ہے قبر کے اندر. جو اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ظالمانہ طریقہ سے گزارا آج وہ ایک حرکت دینے پر مجبور ہے اپنے شریر کو. جو اپنے بدن کو ہلا تک نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں، آج یہ ہمارا جسم جس پر ہم ناز کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن اللہ رب العالمین یہ جان ہمارے شریر سے نکال لیں گے. ہمارے جسم کے اندر جو جان ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ سب کے سب ایک دن ان کا بھی روح قبض کیا جائے گا، اس کا بھی جسم سے جان نکالا جائے گا. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نہیں، سب فنا ہو جائے گا. جس طرح آج ہمارے بڑے بزرگ علماء کرام اس دنیا کو چھوڑ کر گئے تو میرے بھائیوں ایک دن آئے گا ہم کو بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں، چلا جانا آسان نہیں ہے. اس دنیا سے چلا جانا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت ہارڈ ہے. جو ہی ہمارا جسم سے جان نکلنے کا وقت آئے گا، اگر ہمارا اعمال اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، تو بہتر طریقہ سے ہمارا جسم سے روح کو قبض کیا جائے گا. ایسا روح کو قبض کیا جائے گا جیسے آٹا کے اندر کوئی بال پڑ جائے اور اس بال کو نکالنے ذرہ برابر کے برابر بھی میرے بھائیوں آٹا کے اندر کوئی گڑھا نہیں ہوتا، کوئی سوراخ نہیں بنتا، ایسے نکل جاتا جیسے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہاں پہ کچھ تھا. ہوتا نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ دیکھیے ہیں اس طرح سے ایک نیک انسان کا روح قبض کیا جائے گا. نیک انسان کے لیے فرشتے آئیں گے، مصافحہ کریں گے. اگر میرے بھائیوں اگر ہمارا اعمال کردار برا نکلا، سختی کے ساتھ میرے بھائیوں روح کو قبض کیا جائے گا. اور مثال میں یوں دیا گیا ہے جیسے کانٹا کے اوپر میں کوئی چادر کو، کوئی ساڑی کو رکھ دے اور ایک دم سے کھینچ لے. میرے بھائیوں اس چادر میں سے جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، دھاگا نکل جائے گا، چھتڑا جائے گا، بکھر جائے گا.
اس طرح سے ایک نافرمان کا روح قبض کیا جائے گا۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی موت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، اور اس دنیا سے جب الوداع کہہ کر قبر کے اندر رکھا جائے گا، وہی دوست، وہی یار، وہی احباب، وہی جس کے ساتھ میں کچھ گھنٹہ پہلے مزہ لیا تھا، کچھ دیر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا تھا، کہے مار رہا تھا ان دوستوں کے ساتھ میں، وہ دوست اس کو قبر کے اوپر ہی رکھ کر، اوف مٹی ہونے میں ابھی ٹائم ہے، نیچے رکھے گا، جو نیم ہوتا ہے اس چیز کو ادا کرے گا، بانس بتی کو رکھے گا، آئیں گے آرام سے مٹی دیں گے۔ وہ اتنا ٹائم میرے بھائیوں 15 سے 20 منٹ قبرستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ وہ 15-20 منٹ، یہ نہیں کہ ہمارا ساتھ میں جو بیٹھا تھا کل تک، جو ہمارے ساتھ مزہ لے رہا تھا کل تک، جو ہمارے ہر خوشی میں شامل ہو رہا تھا کل تک، آج وہ مرا پڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں اس کے قریب بیٹھنا چاہیے، کچھ ذکر اذکار کرنا چاہیے، کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، کچھ اس کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، قبرستان میں بھی۔ کیا ہے میرے بھائیوں ایسی زندگی؟ ایسے دوستوں کے ساتھ میں رہنا کیا فائدہ ہے جو شراب کے پیچھے دوڑائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرائے، جو 5 ٹائم کی نماز کو چھڑوائے، جو ہمیں دنیا کمانے کے پیچھے دوڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے دور کرے، جو ہمیں شیطان والی عادت پکڑائے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے دوستوں سے بھی ہمیں پرہیز رکھنا ہوگا، ایسے دوستوں سے بھی ہمیں درکنار ہونا ہوگا۔ سنگت اچھا بنائیں گے، حافظ قرآن، عالم دین، نیک انسان، نیک اعمال والے انسان کے قریب میں ہم رہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کہا جاتا ہے نا کہ آپ چور کے ساتھ میں رہیں گے تو آپ چور بن جائیں گے، آپ شرابی کے ساتھ میں رہیں گے تو آپ شرابی بن جائیں گے، آپ جواری کے پاس ہوں گے تو آپ جواری بن جائیں گے۔ اگر آپ ایک اللہ والے کے پاس ہوں گے تو میرے دوستو آپ بھی اللہ والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحبت، سنگت، جو آج ہم کہتے ہیں نا فرینڈشپ، گڈ فرینڈ، میرے بھائیوں ویسا ہی دوست رکھیں گے جیسا ہم گڈ بولتے ہیں، گوٹ والی گون اس پہ آنا چاہیے، تو ہمارا وہ دوست ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے ان کے اندر اگر صفات ہوگا، عادت ہوگا، تو میرے بھائیوں ہرگز ان سے دوستی گوارا نہیں۔ تو ہم بتا رہے تھے قبر میں جب رکھا جائے گا، فرشتہ فوراً آ جائیں گے پوچھنے کے لیے، اور پوچھ کوئی الگ نہیں ہے، پوچھ وہی ہوگا جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا فرمایا، الگ نہیں ہوگا نا چیز۔ مطلب ایگزام ہو، جس چیز کا بچہ تیاری کرے گا تو پیپر بھی اسی چیز کا آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا دوستو؟ پیپر بھی اسی چیز کا آتا ہے جس چیز کا بچوں کو تیاری کروایا جاتا۔ اب میٹرک کا پریچھا اگر ہو، 10ویں کا اگر پریچھا ہو، اور پیپر میں اگر کیا کہتا ہے، پیپر 10ویں کا ہی آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ BA کا
ایم اے کا اگر دے دے گا تو بچہ کیا لکھے گا؟ کیونکہ وہ تیاری میٹرک کا کیا ہے، 10ویں کا کیا، وہ 10ویں کا اسٹوڈینٹ ہے، اور وہ ایم اے کا تو اسٹوڈینٹ نہیں ہے، بی اے کا تو نہیں ہے، تو 10ویں کا ہی پیپر آئے گا، اور بات ظاہر ہے پیپر بھی 10ویں کا ہی آتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سب کو پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پوچھے گا اسی چیز کے بارے میں، اپنی عبادت کے بارے میں ہی پوچھے گا، کس کی عبادت کیا ہے، کس اللہ کو مانا ہے، اسی کی عبادت۔ ایسا نہیں ہے کوئی اور دھرم کے، کوئی اور مذہب کے خدا کو مانا، کوئی دیوی دیوتاؤں کو مانا۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کا انسان یہاں پر تیاری کرے گا نا، قبر میں بھی بھائیوں اسی چیز کا جواب دے پائے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، من ربک، تمہارا رب کون؟ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر اس دنیا کے اندر چلا ہے، اپنے نبی کی بتائے ہوئے طریقہ پر چلا ہے، صراط مستقیم والی راستہ پر چلا ہے، تو میرے بھائیوں فوراً وہ کہے گا میرا رب اللہ۔ پھر ان کو پوچھا جائے گا من دینک، پھر دین کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر وہ اس دنیا کے اندر غیروں کے طریقہ پر نہ چلا، ظالموں کی طریقہ پر نہ چلا، وہاں پہ کہے گا میرا دین اسلام۔ پھر میرے بھائیوں نبیوں کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جواب دے دیا تو اس کا سارا معاملہ حل۔ قبر پہلی منزل ہے، قبر کی منزل پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اگر فرشتوں کا جوابات ان کے پاس نہیں ہوا تو میرے بھائیوں وہاں اس کے لیے ہلاکت ہو جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم کا کھڑکی کھول دیا جائے گا۔ آپس میں ان کی جو بتایا جاتا ہے کہ اگر نافرمان بندہ ہوگا، ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں گھس جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو جوڑ کر بتائیں کہ اس طرح ایک پسلیاں ایک دوسرے پسلیوں میں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اگر سختی بھی ہے تو میرے بھائیوں آزادی بھی ہے۔ اگر دنیا کے اندر رب مانی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ من مانی، جو من کرے گا وہ کریں گے، جو چاہیے وہ ملے گا، جو خواہش ہوگا وہ پورا ہوگا، جو ڈریم ہوگا وہ پورا ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر نافرمان بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے ہوگا تو وہی جہنم کی کھڑکی کھول دیا جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کو ماننے والا ہوگا، تو میرے بھائی اس کے لیے قبر پورا کشادہ ہو جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دیا جائے گا، جس سے جنت میں خوشبو والا ہوا آتا رہے گا۔ کتنا مزہ ملے گا میرے بھائی، کتنا مزہ ملے گا، کتنا خوشی ملے گا، جس کو بتا دیا جائے، جس کو معلوم ہو جائے کہ اب ہم کو موت نہیں، کبھی ہم کو موت نہیں آئے گا، اور جو ابھی ہمارے لیے جنت کا جو ہوا کھلا ہے وہ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ کتنا خوشی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے ہم سب کوشش کریں، ڈرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا
टिकट जहन्नम का कट जाए और जहन्नम में हम रहने वाला ना हो जाए, जहन्नम हमारा घर ना बन जाए, जहन्नम हमारी जिंदगी ना बन जाए, जहन्नम हमारा मकसद ना बन जाए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी से मेरे भाइयों बचे। हजरत अबू हुरैरा से लानू ने एक मर्तबा किसी से दरियाफ्त फरमाया, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि बाजार का कसद है। फरमाया, हो सके तो मेरे लिए मौत खरीदते लाना। मेरे भाइयों, कैसा था कि हमें दुनिया पसंद नहीं है। उनका ख्वाहिश ये था, उनका मकसद ये था जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, कहाँ जा रहे हैं? बाजार, मेरे लिए मौत खरीद के लाइएगा। मौत का तमन्ना। क्यों? इस दुनिया से बेहतर उनको मौत था। मेरे भाइयों, उनको दुनिया में रहना पसंद नहीं, कीमत से मौत मिले तो वो भी खरीद लाना। एक और हदीस है, हजरत खालिद बिन मुआदान फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये कहे, जो शख्स सबसे पहले फलां चीज छू ले तो वो उसी वक्त मर जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? हजरत खालिद बिन मुआदान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी चीज को छूने से अगर मौत आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम छुएंगे। ऐसा उनके दुनिया के अंदर था। और हमारे अंदर दुनिया का क्या चीज है कि बड़े बड़े मकान हो जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाए। जब बंदा इस दुनिया से चला जाएगा तो मेरे भाइयों फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है? वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा दीन क्या है? मतलब तेरा दीन क्या है? कौन सा दीन को मानता था? वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं यह शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजेगे? वह कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। जब ये सवाल और जवाब हो चुके हैं तो उसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है। चुनांचे दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है और दोज़ख की तपिश सख्त गर्म लूह आती है और कब्र उस पर तंग कर जाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में इधर से उधर चली जाती है।